تو میں نے کہا اب بات کرو، یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کا جواب دو۔ اس وقت جو ملک میں ایسے لوگ تھے جو پہلے سابقہ بادشاہوں کے خاندان میں سے تھے، انہوں نے کہا ان کو قابو کرو۔ اس وقت جن کو اس وقت جاگیریں ملی ہیں، یہ 84 گاؤں کی جاگیر جو خانپور کیا، یہ اس وقت کی یادگار ہے۔ ہمارے سیدوں کی ایک برادری جو گکھڑوں کے دم چھلا بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اسی وجہ سے دی ہے۔ لیکن وہ جسے علاقی بیٹا ہوتا ہے نا، پچھلگ، اس کو علاقی بیٹا کرنا چاہیے۔ جسے علاقی بیٹوں کو کچھ دیا جاتا ہے، اسے ان سیدوں کو جاگیر میں شریک کیا گیا تو وہ سمجھتے ہم جاگیردار ہیں۔ کئی مرتبہ وہ ہمارے سامنے بات کرتے، میں نے کہا وہ جاگیر نہیں تھی، وہ لعنت کا توق تھا۔ تم نے اس تحریک کو ناکام کیا۔ اس میں کس کس نے حصہ لیا؟ سادات نے حصہ لیا۔ اس لیے سادات کو انگریز بھرتی نہیں کرتے تھے، بہانہ کرتے تھے سیدوں کا ادب نہیں ہوتا، مجبوری ہے، ہم نہیں کرتے۔ وہ بھوکا رکھنا ان کو صحیح ہے، ملازمت دینا غلط ہے۔ اسی طریقے سے نائی، دھوبی، موچی، حجام، لوہار، ترخان، ان کو بھی وہ ملازم نہیں رکھتے تھے۔ اور ملازمت رکھے تو کیا، پینشنیبل نہیں تھی ان کی جاب۔ چوڑے کی جاب پینشنیبل تھی، چوڑا گھر سے جائے واپس آئے تو پینشن لے کے آتا تھا۔ مولوی کوئی بھرتی کریں، اس کا راشن بھی سرکاری نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاص طور پر جو لائر بیٹھے ہوئے ہو، اس بات پر غور کرو، اس میرے جملے کو نوٹ کرو، وقت جب وقت آئے تو بیان کرو۔ مولوی کا راشن سرکاری نہیں ہوتا تھا، وہ کوارٹر ماسٹر سے دوستی لگاتا تھا، اس سے چوری روٹی لیتا تھا اور چوری بیٹھ کے کھاتا تھا۔ اس نے جو برانڈی پہنی ہوتی تھی، برانڈی اس کی سرکاری وردی نہیں تھی، چوڑے کی سرکاری تھی، لیکن مولوی کی سرکاری نہیں تھی، کیونکہ علماء نے مخالفت کی تھی انگریز کی آزادی کی، ادھر جنگ کی انہوں نے حمایت کی تھی کہ لڑنا چاہیے۔ فضل خیر آبادی کو انہوں نے جزائر ڈیوان میں جلا وطن کیا تھا، آپ کا جنازہ بھی وہیں سے آیا تھا۔ جب پاکستان بنا، ان کا جنازہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آزادی ہو رہی ہے۔ اب علماء کو یہ سزا کیوں دی؟ کہا انہوں نے ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملائی، انہوں نے کہا کہ جہاد کرنا چاہیے۔ مستری نے سوچا میرے ہتھیار 5 روپے کے آتے ہیں، رندہ ہے اور چورسی ہے اور تیشہ ہے وغیرہ وغیرہ، 4-5 ہیں، 8 آنے کا تیشہ ملتا تھا، 10 آنے کا رندہ ملتا تھا، اسی طرح کوئی 5-6 روپے کے پورے ہتھیار آ جاتے تھے۔ لوگ مکان بنوائیں گے، میں بناؤں گا، پیسے مجھے مل جائیں گے، روٹی کما لیں گے۔ نائی نے کہا کہ میرے 3 روپے کے ہتھیار آتے ہیں، اس طرح ہے، انہیرن ہے، کینچی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ 4 نہیں تو 5 روپے کے آتے ہیں۔ لوگوں نے سر بڈوانے، ہم نے مونڈنے، پیسے مل جائیں گے، گزارا چلا لے گئے۔ الگ الگ درزی نے اسی طرح، موچی نے اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے پیسے خرچ کریں گے، ہمیں گزارا کے لیے پیسے مل جائیں گے، انہیں ہم لڑیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو غیر زراعت پیشہ قرار دیا۔ میرا یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ غیر زراعت پیشہ یہ ایک سزا تھی کہ مستری، نائی، موچی، دھوبی، لوہار، ترخان، ان کے نام زرعی زمین نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ گالی بن گئی کہ یہ غیر زراعت پیشہ ہے، کیونکہ یہ ملک ایگریکلچرل تھا۔ ایگریکلچرل زرعی ملک جو ہے، اس میں دائرہ زمین دائرہ اقتدار ہوتا ہے، جتنی زمین اس کی زیادہ ہو اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو ان کو جب زمین کوئی نہیں ہوگی تو یہ سوسائٹی میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا جو ترخان ہے وہ غیر زراعت پیشہ نہیں ہے، ان کا نائی مرسیڈیز پر چڑھ کے پھرتا ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے اتنا کوئی دوسرا بندہ نہیں کماتا۔ اللہ حضرت قیاس۔ اس طرح سے موچی، انہوں نے جوتوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور 6 منزلیں انہوں نے پلازے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ؟ ان کا موچی کمین نہیں ہے، ہمارا موچی کمین ہے۔ حضرت القاسم حبیب اللہ ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ہمارے کاغذات میں اللہ کے دوست ہیں، ان کو انہوں نے غیر زراعت پیشہ قرار دے کے ان سے انتقام لیا۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آج وہ
پاکستان کے ننیال بنے بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی، آپ کو یہ بات یاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے کہ دیوبندی عالم کو وہ اسکول میں انٹرینڈ ٹیچر کی حیثیت سے لگا لیتے تھے، بعد میں پرمنٹ کرتے تھے۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جن مدرسوں میں پڑھے، ان جیسے لوگوں کو وہ بھرتی نہیں کرتے تھے۔ کہا یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کا فتویٰ دیا تھا کہ جنگ کرنی چاہیے۔ تو سنی علماء کو کہیں کوئی ملازمت نہیں ملتی تھی، اور مولوی جو ہے اس کو سرکاری وردی الاؤ نہیں تھی۔ کوارٹر ماسٹر کہتا تھا آپ جا کے بازار سے کباڑیوں کے یہاں ایک پرانی لے کے آ جائے، وہ برانڈی، وہ میں جمع کرا دوں گا، آپ کو نئی نکال کے دے دوں گا۔ اب جس مولوی صاحب نے چوری کی برانڈی پہنی ہوئی ہے، وہ ممبر میں بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں تو سننے والا وہ مذاق نہیں اڑاتا۔ 2 پیسے کے آدمی جو تھے وہ کہتے یار چوڑا یہ کام نہیں کرتا تو یہ مولوی ہو کے کرتا ہے، چوری کی روٹی کھاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں اس لیے کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے جو انہوں نے جبر کیا تھا، اس کو روکنے کے لیے جو کام ہوا تھا اس کا نام تھا جہاد۔ وہ ہمارے سنیوں نے کیا تھا۔ آج پاکستان بن جانے کے بعد ایک طبقہ بدبخت کہتا ہے شکر ہے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ اگر پاکستان بنانا تمہارے نزدیک گناہ ہے تو تمہارے لیے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہو جس کو گناہ کہتے ہو۔ تم پاکستانی نہیں ہو، پاکستانی وہ ہوگا جو نظریہ پاکستان کا حامی ہوگا، جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کرے وہ کبھی پاکستانی نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو آج پیش ہونے والی ہیں۔ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ان پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی ہوئی ہے کہ آج تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے گی، حالانکہ میں تھکا ہوا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا کسی کام سے تو بہت تھک گیا ہوں، بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن جب تک سانس کرنگ میں تب تک بین بجا۔ صابر بیا کلیری آپ گولر کے نیچے کھڑے 12 برس گزر گئے، کبوں نے جب آپ کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیا یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ٹانچہ ہے، جب وہ آپ کا گوشت نوچ رہے کہتے ایک آگو سب چن چن کھائیو، بدن میرے کا ماس پر نین میرے نہ کھائیو وے میں پیا ملن دیا۔ میں اس گولر کے نیچے 15 راتیں میں ٹھہرا ہوں۔ اپنے تعلیمی زمانے میں وہابی طالب علم بھی تھے، ہم وہاں گئے، وہ کہیں تم شرک کرتے ہو، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کون سی بات شرک ہے؟ آپ کی ایک کرامت آپ نے فرمایا 12 میل کے ایریے میں جو آدمی بدکاری کرے گا آگ لگ جائے گی، اور جب تک جلے گا نہیں آگ نہیں بجھے گی۔ ایک جوڑے کو آگ لگی ہوئی دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور لگے ہوئے فائر بریگیڈ لگا ہوا ہے، اور کئی لاریاں انہوں نے ختم کر دی پانی ڈال ڈال کے، لیکن ان کا جوڑے جب تک ہڈیوں میں کوئلہ نہیں بن گئی آگ نہیں بجھی۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ ایک خاتون آئی، باتوں میں بچہ تھا، بچہ بیمار تھا، وہ روزے کی طرف جانا چاہتی ہے، جو وہاں کے مجاورین نے انہوں نے روکا کہ نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا ولی کے دربار سے کون روکنے والا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بچہ ایک مرتبہ ہاتھوں میں تڑپا تو مائی کہتی ہے بچہ تو مر گیا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اب مردے کو کہاں لے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے دیکھو مردہ ہے کہ نہیں۔ جب انہوں نے چیک کیا انہوں نے واقعی مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تو میں ہرگز واپس نہیں ہوتی، زندہ لے کے آئی ہوں، مردہ لے کے نہیں جاتی۔ جا کے صابر بیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، صابر بیا کلیری رشتے میں ہمارے چچا لگتے ہیں، شاہ محمد غوث اچی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کا بازار ملتان کی کسی تحصیل میں ہے، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی شادی
خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی ہمشیرہ سے ہوئی، اس سے یہ صابر بیاں کلیری پیدا ہوئے۔ چشتی صابریوں کی ہندوستان میں بڑی اکثریت ہے۔ چشتی دو ہی طرح کے، چشتی نظامی اور چشتی صابری۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ کافی سارے سبق میں نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس جو تالاب ہے اس میں بیٹھ کے میں نے سبق تیار کیے ہیں۔ اور دوسرے صابر بیاں کلیری، یہ دونوں خلیفہ ہیں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے، تو ان کے کمالات ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو 1 گھنٹہ پر بچہ اسی دن ڈیڈ باڈی پڑا رہا، 1 گھنٹے کے بعد بچے نے حرکت کی، شور مچ گیا کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب میں واپس لے جاؤں گی۔ میں نے وہابیوں سے کہا دیکھو تمہارے سامنے کی بات ہے، بچہ مر گیا تھا، اللہ نے خواجہ پیر صابر بیاں کلیری کی برکت سے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ کلیام شی والے جتنے سبزادگان ہیں، سجادگان ہیں، باجی صاحب کلیامی ہیں، حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے مرشد ہے، یہ سارا خاندان صابر بیاں کلیری کا مرید ہے۔ تو اس طریقے سے اولیاء اللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کی برکت سے مسلمانوں میں دین زندہ ہے۔